پس منظر میں کچھ ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ ایک محض اتفاق ہے، یا ایک طرف ہمارا ٹویٹر بند ہے پاکستان میں، سوشل میڈیا پہ اب آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کی طرف توجہ دی جا رہی ہے، اور کل جیسا کہ آرمی چیف نے عاصم منیر صاحب ایک بار پھر سوشل میڈیا کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دن میں کل انہوں نے یہ خبر دی، اور رات کو ایک اور خبر آ گئی، وہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، جو کہ رات کو شام کو، کل دن میں آرمی چیف سوشل میڈیا پہ اور برسے تھے، اور دوسری جانب ابھی تک کسی بھی عدالت میں کوئی بات ابھی تک نہیں بتائی جا سکی کہ ہم نے ٹویٹر پہ بین کیوں کیا ہے، اور باہر سے پریشر بہت آ رہا ہے، عالمی فورمز پہ بنیادی انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ سب کا سب پریشر بڑھا رہی ہیں کہ پاکستان میں حالت کافی مخدوش ہے، اور میڈیا کا تو ستیہ ناش ہو چکا ہے، اور میڈیا بظاہر ٹی وی چینلز پہ آ کے بالکل نہیں بولتا، لیکن وہ جب بھی اپنے غیر ملکی سفارتکاروں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہمارے اینکرز کی اور ایڈیٹرز کی اور اونرز کی، وہ بتاتے ہیں کہ ان پہ کتنی زیادہ قدغنیں لگائی گئی ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، تو اس لیے ہر چیز ان کے علم میں آ چکی ہے، اور اسی طریقے سے پھر یہ جو سفارت خانے ہیں وہ آگے انفارم کرتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کو، اور اسی طریقے سے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں اور جو انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ جو کام کر رہی ہیں وہ بھی پھر باہر اپنے ملکوں کو آگاہ کرتی ہیں، اپنے اپنے ہیڈ آفیسز کو بتاتی ہیں، اور وہ ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں۔ تو سچویشن یہ ہے اس وقت کہ کل سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا آرمی چیف نے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سوشل میڈیا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور یہ منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ تو شام کو ایک اور خبر آ گئی، اور وہ خبر تھی کہ سنگاپور سے پاکستان اور یورپ کو ملانے والی فائبر آپٹیکل کیبل میں کٹ لگنے سے پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ خبر تمام ٹی وی چینلز میں ایک ہی طرح کی یہ خبر ریلیز ہوئی، اور ایک ہی طرح کا بیپر تمام ٹی وی چینلز پہ ہوا، اور ایک ہی وقت میں ہوا، اور ایسے یہ محض اتفاق تھا، یہ تمام رپورٹرز نے ہو سکتا ہے بیٹھ کے مل کے خبر آپس میں ڈسکس کی ہو، اور یہ اس طریقے سے، اور انہوں نے کہا کہ جی سنگاپور سے پاکستان اور یورپ میں ملانے والی فائبر آپٹیکل کو ساؤتھ ایسٹ ایشیا مڈل ایسٹ یورپ کیبل کو انڈونیشیا کے قریب کٹ لگے ہیں، اور آپٹیکل فائبر سب میرین کیبل پر 5 کٹ لگ گئے ہیں، جس کی وجہ سے ملک میں انٹرنیٹ صارفین کو مشکلات کا سامنا ہے، اور پی ٹی ایل کے ذرائع سے یہ خبر چلی کہ فائبر آپٹیکل کیبل کو ٹھیک ہونے میں 1 مہینہ لگے گا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پورا 1 مہینہ لگے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور خبر بھی ہے، اور وہ خبر ہے خاص طور پہ کہ فوجی اڈوں کے حوالے سے عمر ایوب لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے کہا جی ہمیں معلومات ملی ہیں کہ فوجی اڈے دیے جا رہے ہیں، اور ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس کو اڈے دیے جا رہے ہیں۔ وزیر دفاع صاحب آئیں اور آ کے بتائیں، تصدیق کریں یا تردید کریں، یہ معاملہ سنجیدہ ہے اور اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وزیر دفاع ہوں، وزیر خارجہ ہوں، وزیر داخلہ ہوں، تو یہ تو دستیاب نہیں ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی اب احتجاج ہوتا ہے، ایون سرکاری حکمران جماعت کے ارکان جو ہیں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، وہ اب سب سے زیادہ تنقید ایم کیو ایم، تینوں جماعتیں جو ہیں وہ محسن نقوی صاحب کو رگڑ رہی ہوتی ہیں، رگڑے لگا رہی ہوتی ہیں ان کو، پیپلز پارٹی والے بھی، مسلم لیگ نون والے بھی، اور ایم کیو ایم والے بھی، اور اپوزیشن تو بیٹھی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب آئیں گے قومی اسمبلی میں محسن نقوی صاحب، تو ہم ان کا سواگت کریں گے۔ تو وہ تو ایک ہے۔ اب یہ جو فوجی اڈے والا معاملہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ چیزیں وہیں کی وہیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے، باقی ساری سیاسی جماعتیں خاموش ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے کل فوجی اڈوں کے حوالے سے بطور جماعت بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایسی اطلاعات ہیں کہ فوجی اڈے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کٹ پتلی جعلی وزیر اعظم سے فوری طور پر معاملے کی حقیقت قوم کے سامنے رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی قوم کو اعتماد میں لیے بغیر امریکہ کو ہوائی اڈوں کی فراہمی کی مبینہ اطلاعات نہایت تشویشناک، قومی مفادات سے متصادم اور حکومت سے فوری جواب طلبی کی متقاضی ہیں۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹمنٹ ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ رجیم چینج سازش اور عمران خان کو سیاست سے مائنس کرنے کے مذموم منصوبوں کے محرکات قوم پر نمایاں ہو رہے ہیں۔
عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے کے نتیجے میں قائم کردہ غاصب سرکار خارجہ اور قومی سلامتی سے جڑے حساس معاملات میں قومی امنگوں سے یکسر متصادم روش کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھارت اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پہ معاملات طے کیے ہوئے ہیں، اور اس لیے بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، اس حوالے سے یہ غاصب حکومت کی پالیسی نہایت غیر شفاف، شکوک و شبہات سے بھرپور اور قومی مفادات کی شرمناک سودے بازی پر مبنی ہے۔ خفیہ وفود جا رہے ہیں اسرائیل، اور کوئی نہیں پتا، پاکستان کی پارلیمان کو نہیں پتا، کابینہ کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، اور خاموشی سے مجرمانہ طریقے سے خارجہ پالیسی پہ سودے بازی کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ غاصب سرکار کو پاکستان کو کسی نئے بیرونی تنازع، خصوصاً مسلم ہمسایہ ممالک کے خلاف عالمی طاقتوں کے ایجنڈے کا ایندھن بننے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ غاصب سرکار خصوصاً امریکہ کو اڈوں کی فراہمی کے حوالے سے حقائق قوم کے سامنے رکھے اور بتائے کہ ان اطلاعات میں کتنی صداقت ہے، اور عالمی طاقتوں کو فراہم کی جانے والی اس نئی سہولت کے اسباب و محرکات کیا ہیں، اور اس باب میں تہ پانے والے سمجھوتے کی نوعیت کیا ہے۔ قومی مفادات کی سودے بازی پاکستان کو کسی نئے علاقائی تنازع یا بیرونی ایجنڈے کی بھینٹ چڑھانے کی کوئی کوشش قوم قبول کرے گی، نہ تحریک انصاف اس کی اجازت دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں بھی اس معاملے کو اٹھائے گی اور غاصب سرکار سے جواب مانگا جائے گا۔ یہ ہے معاملاتی، یہ ہے صورتحال۔ تو 3-4 خبریں آپس میں، ان کا بظاہر لنک نظر نہیں آ رہا، لیکن لنک بنتا ہے اگر انسان سوچنا شروع کر دے تو دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے جی، جہاں سے شروع ہوا تھا، رجیم چینج سے شروع ہوا تھا، رجیم چینج پہ ہی ابھی تک چل رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی پہ کہا تھا ایبسولوٹ ناٹ، فوجی اڈوں کے بارے میں کہا تھا ایبسولوٹ ناٹ۔ تو ایبسولوٹ ناٹ کا جو جھگڑا ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اب یہ سب کے سب ایبسولوٹ یس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے جعلی نظام حکومت کو اور مینڈیٹ، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ جو انہوں نے ایک سیٹ اپ اپنا بنایا ہوا ہے فیک، اس کو جواز بخشنا ہے، اور اس کو جواز بخشنے کے لیے نہ جانے کون کون سے کمپرومائزز کیے جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔